جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے گھر بیٹھ کر یہ سورت 7 بار پڑھ لیا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ محترم ناظرین، جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے تو گھر بیٹھ کر اس سورت کی آیت 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بڑھاپے میں یہ سورت کی آیت 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت بھی اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت 7 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرما دے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آیت پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ السلام ہوئے کے جو ساتھ کہ نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا، وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزرنا تھا نہ فاصلوں کی حدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار سے اس نورانی جہاں میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر سجدے میں گزر جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسا شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی اور ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر فقر لگایا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ راز ہے جو کہ قیامت تک بند رہیں گے لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر حاجی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کو کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک ایسا سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہاں آباد تھا۔ اس جہاں میں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے، ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے کہ انسانوں ان قریب ایک آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا کہ جس کے آنے سے زمین کو ملے گی اور آسمان کو سلامتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے علماء سے فرمایا اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور وہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ سب علماء فوراً اپنی جگہ ایسے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی۔ ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپکپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ چک جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق اور ہیں، ہر صندوق میں لاکھوں جہاں ہیں اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور صندوق کھولا تو اندر ایک اور شہر آباد تھا۔ اس شہر کے ورد دیوار پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام، یہ لوگ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اس ذکر سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، اگر یہ سب میری امت ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں گے تو ان کے گناہوں کو زمین سے آسمان تک معاف کر دیا جائے گا۔ اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر سا کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ان کے نام اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ ہر آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہو۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی
فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور وہ مٹی میں ہی لوٹا دیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، اعضاء دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، اور سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ تجھے اپنے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ، یہ زندگی کے کھیل تماشے نہیں ہیں، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم میں نطفہ تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں روح پھونکی، اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، دودھ پیا، غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین گیا، پھر داڑھی نکلی تو غلام کہلایا، پھر مرحق ہوا، جب پورے جوش میں سے مرد بن گیا تو پھر شاب کہلایا، پھر رجل، پھر کہول، جب 30 سال کی عمر پا کی، پھر جب 40 کا ہوا تو شیخ کہلایا، پھر جب عمر ڈھلنے لگی، ہڈیاں کمزور ہوئیں، نابینا کمزور ہوئی، تو عرض دل میں عمر میں داخل ہوا اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون، جزائم اور برص، اور جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے، جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمانے والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کا لفظ امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض کہا جاتا ہے، زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو وہ ایک قید کی زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اور سب سے برا وہ ہے جو کہ بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم میں سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ جو اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنی علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فرمایا کہ یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور ان قریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور تیری طرف لوٹ جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جان لیجئے کہ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جب انسان بچپن کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے اور نہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے، نہ ہی سونگھنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رہتی ہے، تو عقل گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارذل عمر وہ عمر ہے کہ جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی حالت معذور جیسے بچے کی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ کسی انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ جان لیجئے کہ حضرت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ارزاء العمر کی طرف نہیں لوٹ پاتا۔ فرمایا کہ جو علم قرآن سے جڑا رہتا ہے وہ کبھی بھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم انسان کو وفات دیتے ہیں اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ لہٰذا اے بندے مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی دی، صحت دی، طاقت دی تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کر تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 مرتبہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور 7 بار حج کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور ناظرین زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ محترم ناظرین، بوڑھے لوگوں کی عبادت کا ذکر قرآن و حدیث میں خاص اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا نہ صرف اجر عظیم کا باعث ہے بلکہ یہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرا برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ بوڑھے افراد اگر عمر کے آخری حصے میں بھی نیک اعمال کرتے رہیں گے تو ان کے لیے یہ آخرت میں نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ بڑھاپا توبہ اور رجوع الہی اللہ کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلقوم تک نہ پہنچ جائے۔ بوڑھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ بڑھاپے میں طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن ذکر و تسبیح ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بڑھاپے لوگ تمہارے سب سے بہترین ہیں۔ بوڑھے افراد اگر قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمد، اللہ اکبر، درود شریف پڑھتے رہیں تو ان کے لیے نور قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔
بڑھاپے میں جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، لیکن صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگار رہو اختیار کرو تو یہ صبر کرنا ہمت کے کاموں سے ہے۔ بڑھاپے لوگوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے خلاف۔ بوڑھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی اللہ کی توبہ، عبادت اور دعا میں گزار دیں۔ یہ نہ صرف ان کے گناہوں کا کفارہ بنے گا بلکہ انہیں آخرت میں بلند درجات عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمر عزیز کے آخری حصے کو نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا، اور 7 بار حج کے کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں بعض حدیث میں ذکر ہے کہ اسے پڑھنے سے حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ آیت فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس کعبے میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو کوئی انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو شخص یہ آیت پڑھے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ آل عمران کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ پڑھے، اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ البتہ یہ فضیلت ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ آیت پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کے فرض ہونے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض رہے گا۔ اس آیت کو روزانہ پڑھنا ایک بہترین عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فضائل سے نوازے، آمین۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آیت پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ آیت تمام ایسے گناہوں کو گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جو شخص ان بابرکت آیات کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے نور بھر دے گا، قبر کو وسعت کر دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روزانہ رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اس کے سابقہ تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ 7 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں، اور جو زیادہ پڑھے تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کرے گا، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ رب العزت اسے بخش دے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس آیت کی کتنی طاقت ہے، جو اس آیت کی برکت ہے۔ جان لیجئے کہ جو بھی شخص ان بابرکت کلمات کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے رزق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معمولاتی ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر الاکثیر، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔